بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی رسم سب سے پہلے شروع کی۔ وہ جو نبی تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے یہ رسم جو ہے نا وہ شروع کی۔ تو انہوں نے اپنے دروازے جو اپنے گھر کے 4 دروازے رکھے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ چاروں دروازے سے میرے گھر مہمان آئیں تو میں ان کو کھانا کھلاؤں۔ تو ایک یعنی کہ ان کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ تو جب بھی کھانا کھاتے اپنے پاس مہمان کو بٹھا کے کھانا کھاتے۔ تو روایت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مہمان کے ساتھ کھاتا ہے اس کا حساب قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ کھانا کھانے لگے تو ان کے پاس مہمان نہیں تھا۔ تو انہوں نے تلاش کیا کہ کوئی مہمان مل جائے۔ وہ شہر کی طرف نکل گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعوت دی کہ آپ آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو اس نے دعوت قبول کی تو وہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھایا تو وہ بندہ جو تھا عیسائی تھا، تو یعنی کہ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا۔ تو ابھی یہ اس دور میں عیسائی تو نہیں تھے تو مگر کوئی اور ہی یعنی کہ مذہب کا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مذہب پہ نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کو تو نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو پھر جا، میں تجھے کیوں کھانا کھلاؤں۔ تو وہ چلا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ تم نے اس کا کھانا کیوں روکا ہے، ابھی کہ میں نے اسے کھلایا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے اور اس کو جا کے لے کے آئے۔ اس نے کہا تم نے تو پہلے مجھے یعنی کہ نہ کر دی تھی کہ میں نے تمہیں نہیں کھلانا، تو میرے خدا کو نہیں مانتے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسی خدا نے، جس خدا کا میں ماننے والا ہوں، اس خدا نے مجھے وحی کی ہے کہ جاؤ تم اس کو بلا کر لاؤ۔ اسی واقعے کو اس نے سنا، وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا میں اب آپ کے یعنی کہ وہ اسلام لے یعنی کہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں شامل ہو گیا۔ تو ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو ان کے شہر میں قحط پڑ گیا۔ تو اس دور میں آپ کو پتہ ہے قحط کے دور میں لوگ ان کے گھر کھانا کھانے آئے، تو کافی آئے۔ تو حضرت جو ابراہیم علیہ السلام ہیں انہوں نے نا اپنے مصر کے ایک دوست تھا، اپنے جو غلام تھے ان کو بھیجا کہ مصر میں جاؤ اور وہاں جا کے نا میرا دوست ہے مصری دوست، اس سے جو ہے نا کنک جو ہوتی ہے نا گندم وہ لے کے آؤ تو مہمانوں کو کھانا کھلانا۔ تو جو غلام تھے وہ چلے گئے۔ تو جب مصری دوست کے پاس پہنچے، مصر میں گئے تو اس نے کہا جی یہاں بھی گندم ختم ہے۔ تو انہوں نے غلام نے کہا کہ دیکھیں اب آپس میں انہوں نے سرگوشی کی کہ دیکھیں اب ہم واپس جائیں گے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ خالی توڑے آ گئے ہیں، خالی یعنی کہ گندم تے آئے نہیں، یہ غلام تو خالی ہاتھ آ گئے ہیں۔ تو ان کا دل یعنی کہ ٹوٹ جائے گا، وہ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، اس طرح وہ جو ہے نا غمزدہ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نا ریت، یہ جو ہمارے پاس بوریاں ہیں نا توڑے ہیں، اس میں ہم نا ریت بھر کے لے جاتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ان کو بھی یہی ہوگا کہ یعنی کہ ان کو ہم بعد میں نا سمجھا دیں گے کہ یہ جو اس میں ریت ہے، ہم نے جو بندے بیٹھے ہیں نا ان کے دل رکھنے کے لیے ہم نے نا اس کو مٹی بھر دی، گندم نہیں ہے۔ تو وہ گندم والے توڑے میں نا ریت بڑھی اور وہ واپس آ گئے۔ تو جہاں پہ وہ توڑے رکھتے تھے جو گندم کے تھے وہاں پہ انہوں نے رکھ دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ آرام فرما رہے تھے، انہوں نے کہا چلیں جب اٹھیں گے نا تب نا ہم ان کو بتا دیں گے۔ تو جب حضرت حاجہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیگم تھی انہوں نے کہا کہ چلیں یہ جو گندم تھی وہ اللہ کی طرف سے وہ ریت جو گندم میں تبدیل ہو گئی۔ تو انہوں نے کھانا پکایا، سارا تقسیم ہونے لگا۔ تو حضرت وہ غلاموں نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ یہ کیا بات ہے۔ تو حضرت حاجہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ دیکھتی ہیں کہ یہ چیز زیادہ بہتر تھی کہ وہ والی جو پہلے ہم نے استعمال کیا کہ وہ زیادہ بہتر تھی۔ تو حضرت حاجہ علیہ السلام نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ یہ جو آپ کے مصری دوست نے جو گندم بھیجی ہے نا یہ بہت اچھی ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے اپنے دل میں خوش ہو کے کہا کہ دیکھو یہ مصری دوست نے دی، یہ میرے اللہ یعنی خلیل نے بھیجی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں کہ لوگوں کو کھلانے کی
یعنی کہ لوگوں کو کھلانے کا ایک جذبہ ان کے دل میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ عطا فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھے ریت کے بدلے گندم دے کے عطا فرما دی۔ دیکھیں اگر ہم نیت اگر اپنا دل کھلا کریں نا تو اللہ تعالیٰ عطا بھی بہت کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا